سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجیے گا. اصل میں ہو یہ رہا تھا پچھلے 30-40 سال سے موساد کے بہت سارے جو لوگ تھے ایران میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ لوگ جو تھے انہوں نے شادیاں بھی ایران میں کیں, یہ سلیپنگ سیلز کے طور پہ ایران میں کام کر رہے تھے, اور پل پل کی جو خبر ہے وہ دے رہے تھے ایران کی موساد کو, تل اویو کو, کہ جب بھی تل اویو کوئی بڑا آپریشن لانچ کرے تو تل اویو اس آپریشن میں کامیاب ہو. اور اس آپریشن کا نام ہم نے دیکھ لیا, آپریشن رائزنگ لائن ہے. یہ کرتے یہ تھے کہ یہ پیسے پکڑتے تھے جو موساد سے, ان ڈالر سے اپنی جائیدادیں بنانے تھے ویسٹرن کنٹریز میں, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ موساد کو انٹیلیجنس دیتے تھے کہ بھائی جان IRGC کی یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, ابھی یہ سائنسدان یہاں پر ہے, اسماعیل ہانیہ صاحب آ چکے ہیں تہران میں, ان کو فارغ کر دیں. یہ ساری انفارمیشن جو ہے یہ پچھلے کئی سال سے یہ سارے لوگ جو تھے یہ موساد کو دے رہے تھے, اور موساد پھر اپنے آپریشنز بڑے سکسیسفلی کیریڈ کرتا تھا اور اپنے معاملات کو ہینڈل کرتا تھا ایران کے اندر. اب اگلی بات سنیے گا, ایران بھی ایک گیم کر رہا تھا. ایران یہ کر رہا تھا, دیکھیے ایران اور اسرائیل دونوں ایک دوسرے کو کیسے ہٹ کرتے ہیں, میں آپ کو میپ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اور میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, اس کو سمجھیے گا, اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. میں آپ کو ایک میپ دکھا رہا ہوں اور ایک چیز بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایران کس طرح ہٹ کرتا تھا اور دوسری طرف جو ہے وہ اسرائیل کیسے ایران کو ہٹ کرتا تھا. میں آپ کو ایک میپ دکھا رہا ہوں اور ایک چیز بتانے کی کوشش کرتا ہوں, آپ کو چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. پھر ہم بات کریں گے آپریشن رائزنگ لائن کی, وہ کیا تھا اور وہ کیسے ایگزیکیوٹ ہوا ود دا ہیلپ آف میپس. اوکے, اب اس میپ کو دیکھیے گا. اصل میں ہو یہ رہا تھا پچھلے تقریباً پچھلے تقریباً 30 سال سے یہ ہو رہا تھا, 1990 سے یہ ہو رہا تھا, 1990 سے, کہ ایران یہ کرتا تھا, ایران کی جو پراکسیز بیٹھی ہوئی تھی حزب اللہ یہاں پر, ہوتیز یہاں پر بیٹھے ہوئے ایران کی پراکسی, پھر سیریا میں حزب اللہ بیٹھی ہوئی تھی, لبنان میں حزب اللہ بیٹھی ہوئی تھی, اور حماس جو تھی وہ غزہ میں بیٹھی ہوئی تھی, اور عراق میں بھی بہت ساری ہوتیز حزب اللہ کی فورسز بیٹھی ہوئی تھی. ایران یہ کرتا تھا کہ ایران جو ہے وہ ان ساری پراکسیز کی مدد سے اسرائیل پر اٹیک کرواتا تھا اور اسرائیل کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچاتا تھا. اب دیکھیے ایران نو ڈاؤٹ ایک بڑا ملک ہے, لیکن ایران کے پاس یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ایران اپنے فائٹر جیٹس کو اسرائیل تک لے کر جائے اور اسرائیل کو تباہ کرے. تو ایران اپنی پراکسیز کی مدد سے گھیرے میں رکھتا تھا اسرائیل کو, اور اسرائیل کو ٹھیک ٹھاک ٹائٹ کر کے رکھتا تھا. اسرائیل کیا کرتا تھا, اسرائیل یہ کرتا تھا کہ اس نے جگہ جگہ پر ایران کے اندر جو ہے جگہ جگہ پر ایران کے اندر اپنے خفیہ نیٹ ورکس بنائے ہوئے تھے جن کو وہ پیسے دیتا تھا, اور ان پیسوں کی مدد سے وہ کیا کرتے تھے, وہ ہر 3 یا 4 سال بعد جو سائنسدان ایران کے ٹاپ سائنٹسٹ ہیں جو مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ ایران کا نیوکلر پروگرام رن کرتے ہیں, ان کی ریکی کیا کرتے تھے یہ لوگ, اور پھر ان کو ایسیسینیٹ کر دیا کرتے تھے, اور پیسے کس سے لیتے تھے, موساد سے. اب ایک طرف ایران اپنی پراکسیز کی مدد سے ناک میں دم کر کے رکھتا تھا اسرائیل میں, اور پھر اسرائیل جو ہے وہ پھر اپنی پراکسیز کی مدد سے ایران کے ناک میں دم کرتا تھا, تو یہ دونوں ایک دوسرے کو تنگ کرتے تھے. اب اگلی بات سنیے گا, اگلی بات یہ ہے رائٹ ناؤ کہ سپریم کورٹ ایران کی کیا کہہ رہی ہے. سپریم کورٹ ایران کی یہ کہہ رہی ہے کہ دا سپریم کورٹ آف ایرانین regime has rejected the defendant appeal and confirmed the death sentence on charges of corruption on earth. اب ایران کی جو سپریم کورٹ ہے اس نے یہ بات کی ہے کہ وہ ہر طریقے سے ان لوگوں کو سزائے موت دے گی, یعنی ان لوگوں نے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ ہمیں معاف کر دیے جائے, ہمیں اپیل کی ہے, انہوں نے رحم کی اپیل ہوتی ہے نا, لیکن سپریم کورٹ بڑی سخت ہے, اس نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ان لوگوں کو ختم کریں گے, ان لوگوں کو ہم ایگزیکیوٹ کریں گے. ابھی تک جو ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے, بہت سارے جو ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ گروپس ہیں, according to them more than 1000 people have been executed in the past few months in Iran. 1000 سے زیادہ لوگوں کو مارا گیا ہے, پھانسی دی گئی ہے, ایگزیکیوٹ کیا گیا ایران میں. اٹ شوز کہ یہ موساد کا نیٹ ورک چھوٹا نیٹ ورک نہیں تھا, یہ بہت بڑا نیٹ ورک تھا جس نے آپریشن رائزنگ لائن کو اتنے سکسیسفلی کام کیا. اب میں بار بار آپریشن رائزنگ لائن کی بات تو کر رہا ہوں, لیکن سمجھنا یہ کہ یہ آپریشن رائزنگ لائن تھا کیا, اور پھر ہم آپ کے سوالات کے جوابات لیں گے. اس کو سمجھیے گا. دیکھیے آپریشن رائزنگ لائن 12 جون کی رات 11:30 پر اسٹارٹ ہوا. آپریشن رائزنگ لائن یہ اسٹارٹ کیا تھا اسرائیل نے رات کو تقریباً 11:30-12 بجے 12 جون کی رات کو, یعنی مڈ نائٹ سے تھوڑا پہلے. اب یہ آپریشن رائزنگ لائن تھا کیا اور کیوں ان لوگوں کو ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. ہوا یہ کہ 12 جون کی رات کو اسرائیل نے ایگزیکیوٹ کیا کہ آپریشن رائزنگ لائن ہیز بین اسٹارٹڈ, دا وار بٹوین اسرائیل اینڈ ایران ہیز بین اسٹارٹڈ. اب ہوا یہ تھا رائٹ ناؤ کہ آپریشن رائزنگ لائن میں سب سے پہلے یہ ہوا, سب سے پہلے اسرائیل نے اپنی ملٹری اسٹرائکس کی, ایئر اسٹرائکس کی اپنے F-35 فائٹر جیٹس کی مدد سے نتانز اور اصفہان کی نیوکلر سائٹس کو فارغ کر دیا. میں آپ کو دوبارہ ایک میپ دکھاتا ہوں. سب سے پہلا عمل کیا اسرائیل نے, اچھا یہ سارے عمل ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں,
یہ سارے عمل ایک ایک ٹائم پہ ہی ہو رہی ہیں سب چیزیں. میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں, اس کو سنیے گا. اوکے, اب میں آپ کو میپ دکھا رہا ہوں, بڑا امپورٹنٹ, یہ میپ دیکھیے گا غور سے. اسرائیل نے کیا کیا؟ اسرائیل نے یہ کیا کہ میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں. پہلے تو میں آپ کو یہ والا میپ دکھاتا ہوں. اسرائیل نے یہ کیا کہ 12 جون کی رات کو اسرائیل نے تقریباً 11:30 بجے اپنے F-35 فائٹر جیٹس ایران کی طرف بھیجے, جو غالباً جارڈن اور عراق کی ایئر اسپیس کو وائلیٹ کر کے یہ ایران کی طرف گئے. اور انہوں نے ان فائٹر جیٹس نے کیا کیا؟ ان فائٹر جیٹس نے سب سے پہلے نتانز جو نیوکلیر سائٹس تھی ایران کی, اس کو فارغ کیا, اور اصفہان, ان دونوں کی دونوں نیوکلیر سائٹس کو فارغ کر دیا, ان کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچایا, ان کو ٹھیک ٹھاک اٹیک کیا. پہلا تو کام یہ کیا ایران نے سب سے پہلے کہ اس نے اپنے F-35 فائٹر جیٹس کی مدد سے رات 11:30 یا 12 بجے 12 جون کی رات کو یہ اٹیک کیا اور 2 نیوکلیر سائٹس ایران کی فارغ کر دی. پہلا عمل تو یہ ہوا. سیکنڈ عمل یہ کیا مور امپورٹنٹلی اسرائیل نے کہ ایران کے جتنے بھی ایئر ڈیفنس سسٹمز تھے ان کو بلائنڈ کر دیا, ان کے ایران کے سارے ریڈار سسٹمز کو توڑ دیا, حملہ کر کے تباہ کر دیا, تاکہ ایران کی سارے کے ساری جو ایئر سپیریورٹی ہے وہ حاصل کر لے اسرائیل. اب اسرائیل نے کیا کیا میں آپ کو دکھاتا ہوں. اسرائیل نے یہ کیا, دوسرا کام اسرائیل نے یہ کیا کہ میں آپ کو ایک اور چیز دکھا رہا ہوں. آل رائٹ, ہیئر وی گو اگین. اسرائیل نے کیا کیا, اس کو سنیں گا. اسرائیل نے یہ کیا دوسرا کام. پہلا کام تو اسرائیل نے نتانز پر اسٹرائک کیا, اور ساتھ ساتھ کیا کر رہا تھا, ساتھ ساتھ اسرائیل کیا کر رہا تھا, ساتھ ساتھ اسرائیل یہ کر رہا تھا کہ اسرائیل نے جتنے بھی ایئر ڈیفنسز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا سارے کے سارے, ان سارے کے سارے ایئر ڈیفنسز کو اور ریڈارز کو جو ہے وہ اسرائیل نے تباہ کر دی. سارے ریڈارز, بندر عباس کا ریڈار بھی تباہ کر دیا, ان کو اٹیک کر کے پوری طور پہ تباہ کر دیا. بہت سارے S-300 جو رشین میڈ تھے, 4 S-300 جو ہیں وہ تباہ کر دیے ایران کے اسی رات کو, پہلی 1 گو میں. 4 کے 4 جو تھے S-300 1 گو میں اسرائیل نے ایران کے تباہ کر دی. ابھی میں ایران کا رسپانس بھی بتاؤں گا, لیکن فی الحال میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایران کے سب سے پہلے اسرائیل نے ایئر ڈیفنسز کو فارغ کیا, ریڈار سسٹمز کو تباہ کیا, ریڈارز جو بڑے بڑے سسٹمز ہوتے ہیں ان کو فارغ کر دیا, اور ساتھ میں اسٹرائکس کی نتانز پہ اور اصفہان پہ, اور ان کو بھی تباہ کر دیا, اور سارے کے سارے جو کمانڈ سینٹر سے ان کو تباہ کر دیا. اور یہ سارے کام ایک ساتھ ہو رہے ہیں, یہ سارے کام ایک ساتھ ہو رہے ہیں. رات 12 بجے یا 11:30 بجے 12 جون کی رات کو کھاتا کھل گیا. اب اگلی بات سنیں گا. اگلی بات یہ ہے مور امپورٹنٹلی کہ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا. تیسرا کام یہ کیا انہوں نے کہ اسرائیل ہیز نیوٹرلائز اینڈ ڈسٹرائڈ دا ایرانین میزائل لانچ پیڈز اینڈ ڈرون فیسلٹیز. تیسرا کام کیا کیا, ایران کی جو بڑی بڑی ڈرون فیسلٹیز ہیں جس میں شہید ڈرونز بنتا ہے, القدس ڈرونز بنتے ہیں, ان سارے کے سارے ڈرونز کی فیسلٹیز کو بھی فارغ کر دیا. میں آپ کو دکھاتا ہوں ایران کی ڈرون فیسلٹیز کہاں کہاں پر ہیں, میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک سیکنڈ دیکھیے گا. یس, ہیئر وی گو اگین. اب میں آپ کو ایران کی ڈرون فیسلٹیز دکھا رہا ہوں کہ کہاں کہاں پر ہیں, ان کو بھی فارغ کر دیا. میر حسن بھائی آپ کو ویلکم کرتا ہوں, زہر بھائی ویلکم کرتا ہوں. اب یہ دیکھیے گا, یہ میپ ہے ایران کا, یہ لیٹسٹ میپس ہیں سارے. اوکے, یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ ایران کی ڈرون فیسلٹیز ہیں ساری, یہ دیکھ رہے ہیں آپ. یہ تہران کے پاس ہے, خامشاہ بیس ہے, اویس بیس ہے, اصفہان بیس ہے, کاشان بیس ہے. یہ 5 سے 6 جو ڈرون کی سائٹس ہیں, ان 5, اور یہ اوپر فیگلان بیس ہے کیسپین سی کے اوپر. ان ساری کی ساری جو ڈرون کی فیسلٹیز تھیں ان کو بھی تباہ کر دیا, ان کو بھی نیست و نابود کر دیا, تاکہ ایران کی جو ڈرون وارفیئر کی کیپیبلٹی ہے وہ بھی فارغ ہو جائے. تو اگلا کام یہ کیا, اور ڈرون جہاں پہ بن رہے ہوتے ہیں, مینوفیکچرز ہوتے ہیں, ان کو بھی تباہ کر دیا. پوری طور پہ ایران کی ریڈارز کو تباہ کیا آپریشن رائزنگ لائن میں, ایران کی اصفہان اور نتانز کو ڈسٹرائے کیا, اور ایران کے سارے ڈرونز کی جو فیسلٹیز ہیں ان کو بھی تباہ کر دیا, تاکہ ایران ڈرون اٹیک بھی نہ کر سکے. اگلا کام کیا کیا, اگلا امپورٹنٹ کام یہ کیا, یہ سارے کام ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں, یاد رکھیے گا, یہ مائنڈ میں رکھیے گا, یہ سارے کام ساتھ ساتھ کر رہا ہے. چوتھا کام یہ کیا اسرائیل نے کہ جتنے بھی اسرائیل کے موساد کے نیٹ ورک سے تہران میں, بندر عباس میں, جہاں جہاں پر بھی بیٹھے ہوئے تھے, ان کو میسج گیا کہ ایگزیکیوشن کا ٹائم آ گیا ہے. IRGC ایرانین ریولوشنری گارڈ کور کے جو ٹاپ کمانڈرز ہیں ان کو مار دیا جائے. جگہ جگہ پر لاشیں ملی ان سارے کمانڈرز کی, اور